ایک بزرگ کئی سالوں سے علیل تھے۔ ان کا بیٹا علاج کرا کرا کے تھک گیا۔ کسی نے سرے راہ صاحبزادے سے پوچھا کہ بزرگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 70 سال سے زیادہ زندہ رہنا کوئی شرافت نہیں۔ ہمارے کچھ دانشوروں کے بھی یہی جذبات ہیں کہ یہاں جمہوریت کو کھانستے اور روتے 7 دہائیاں ہو گئی ہیں، لہذا اسے بھی اب شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں غیر سیاسی فرشتے اس کا شافی علاج کر سکتے ہیں کہ ہو تو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت، لیکن یہ سیاست کے فرشتے نہیں ہونے دیں گے۔ عجیب چلن ہے صاحب، بیمار پرسی کے دوران مریض کی حوصلہ افزائی کی بجائے ہم اسے باور کراتے ہیں کہ تمہارا تو کوئی حال نہیں، رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی ہیں۔ ہم مریض کا اس کے ڈاکٹر سے اعتماد بھی اٹھانے کی پوری صحیح کرتے ہیں اور اسے گرم دوائیں چھوڑ کر نیم حکیموں اور سنیاسیوں کے ٹھکانے بتاتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اگر مریض کا اپنے ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس کی دوائیں کیا خاک اثر کریں گی؟ اس لیے شاعر نے کہا ہے، کم کر کچھ وقت عیادت اور مجھے بیمار نہ کر۔ ہمارے دانشوروں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہی سلوک ہم اپنی جمہوریت سے بھی کرتے ہیں۔ دن رات اسے کوڑ زدہ، کرپٹ اور خون چوسنے والی جمہوریت کے کوسنے دیتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ بستر سے اٹھ کر ترقی یافتہ ملکوں والی فلاحی جمہوریت بن جائے۔ اپنی اس مریضہ کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے اسے خود اپنے نمائندوں کی صورت میں ڈاکٹر منتخب کر کے دیتے ہیں اور پھر چوپالوں سے لے کر میڈیا تک ان کی برائیاں گنواتے نہیں تھکتے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریضہ کا اپنے ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھ جائے اور ہم اس کا علاج کسی سنیاسی بابے یا نیم حکیم سے کرائیں۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نظام میں سرے سے کوئی خرابی ہی نہیں۔ ہم نے یہ سیکنڈ ہینڈ جمہوریت برطانیہ سے درآمد کی تھی۔ کم بختوں نے اپنے ہاں تو 0 میٹر جمہوری مشینری نصب کر لی اور ہمیں یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی تھکی ہوئی زنگ آلود اور کھوچل مشینری والی گاڑی دے گئے، جو رکے تو کوئے گراں اور چلے تو پطرس بخاری کی بائی سائیکل کی طرح اس کا آنگ آنگ شور مچائے۔ ہم نے بھی اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شرافت نام کا کوئی پرزہ سرے سے اس میں ہے ہی نہیں۔ کبھی ہم نے اس میں صدارتی انجن فٹ کروایا اور کبھی پارلیمانی۔ کئی دفعہ مارشل لا لگا کر اسے ریسٹ دیا اور اچھی طرح اوور ہالنگ کر کے ہوم میڈ جماعتوں کے پیٹر انجن بھی نصب کیے۔ طاقتور اداروں نے انتخابی نتائج کی لوک پلک سنوار کر اپنی مرضی کے پرزے بھی فٹ کر کے دیکھ لیے۔ قبلہ ضیاء الحق تو جمہوریت کی گاڑی سے اتنی ہمدردی رکھتے تھے کہ کامل 11 برس تک اوزاروں سے مسلح ہو کر اس کے انجن میں گھسے رہے۔ آپ نے اسے ہوم میڈ غیر جماعتی انجن سے بھی چلانے کی کوشش کی، مگر کم وقت پہلے سے بھی زیادہ دھواں دینے لگی۔ جس طرح ہمارے مشاق موٹر مکینک پرانی گاڑیوں میں جگاڑ لگاتے ہوئے ان میں مختلف گاڑیوں کے پرزے پھنسا کر انہیں چالو حالت میں لاتے ہیں، اسی طرح ہمارے منجے ہوئے کاریگروں نے مختلف آئین بنانے کے علاوہ 73 کے آئین میں ترامیم کے ذریعے جگاڑ لگا کر اسے چلتا کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی۔ خصوصاً 8ویں ترمیم کی افادیت واضح کرنے کے لیے تو ہمیں پھر ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہماری ایک ملازمہ کو اپنے والد مرحوم کے حسن پر بڑا فخر تھا۔ بتاتی تھی کہ ابا جی حاضر سرد سوالدار تھے۔ وہ وردی پہن کر نکلتے تو لوگ پیچھے سے دیکھ کر سمجھتے کہ کوئی انگریز جا رہا ہے، نزدیک پہنچتے تو چونک کر کہتے، اوہ یہ تو رمضان مسلی ہے۔ یہی حال ہماری جمہوریت کا تھا۔
آئین میں اس ترمیم کے بعد لوگ دور سے سمجھتے کہ یہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے، نزدیک آ کر چونک جاتے کہ اوہ، یہ تو صدارتی ہے۔ ہمارے جمہوریت پسند دانشوروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نظام میں کوئی بڑی خرابی نہیں، اگر اسے عدم مداخلت کی پالیسی کے تحت تسلسل سے چلنے دیا جائے تو چھوٹی موٹی خرابیاں خود ہی دور ہو جائیں گی۔ ان کے خیال میں ترقی یافتہ ممالک کے جمہوری نظام میں بھی یہی خرابیاں موجود تھیں، مگر اس کے باشندوں نے کبھی اسے گلا سڑا اور بدبودار نظام قرار نہیں دیا، بلکہ اس مشین کو بلا تعطل چلا کر انہیں دور کیا۔ درخواست یہ کرنی ہے کہ برائے کرم اپنی مریضہ جمہوریت کی عیادت کا وقت کچھ کم کریں اور اسے مزید بیمار کرنے سے اجتناب فرمائیں۔ نیز جگاڑیوں اور سنیاسیوں کی بجائے ڈاکٹروں کو آزادی سے اس کا علاج کرنے کا موقع عنایت کریں۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جمہوریت پر کئی تجربات کیے ہیں، آخر اسے مسلسل چلا کر ایک اور تجربہ کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر تسلسل کے ساتھ چلنے سے ہماری جمہوریت تندرست و توانا ہو گئی تو بسم اللہ، ورنہ زیرو میٹر تو ہو ہی جائے گی۔ یاد رہے کہ جب گاڑیاں مسلسل چلتی ہیں تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ ان کی میٹر تمام ہند سے گھما کر ایک دفعہ پھر صفر پر آ جاتے ہیں اور وہ زیرو میٹر ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے خیال میں یہ ترقی معکوس یعنی ریورس گیئر والا سفر ہے تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں کہ پیچھے کی جانب گامزن گاڑیوں کے میٹر بھی الٹے چلتے ہیں اور آخر کار صفر پر آ جاتے ہیں۔ بس چلنا شرط ہے، اللہ نے چاہا تو ہر دو صورتوں میں ایک دن ہماری جمہوریت کی گاڑی زیرو میٹر ہو جائے گی۔